बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। किताब मुक़द्दिमा और किताब अव्वल के तमाम क़वाइद की हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में किताब मुक़द्दिमा के तो तमाम क़वाइद मुकम्मल हो ही चुके थे। अब यहाँ से कुछ क़वाइद जो किताब अव्वल के रह गए हैं, मैं वो शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 तरह की निहात लिखी हुई हैं, मा, शुमा और औनहा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मन, तू, ऊ यानी मैं, तुम और वो। आज हम पढ़े हैं माँ, शुमा और औनहा यानी हम, आप सब और वो सब। अगर हम गुज़श्ता की जानिब एक निगाह डालें तो मन के साथ जो शनासे लगता है वो होता है मीम, जो तू के साथ शनासे लगता है वो होता है छोटी ए, जो ऊ के साथ शनासे लगता है वो बुन्ने मुज़ारे में ज़बर दाल होता है और बुन्ने माज़ी में कोई शनासे नहीं लगता। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि माँ के साथ लगता है या मीम, शुमा के साथ लगता है या दाल और औनहा के साथ लगता है नून दाल। ये वही मस्दर है दाश्तन वाला मस्दर जो मैंने पहले आपको बताया था। दाश्तन यानी पास होना या रखना, और दाश्तन में से हम बुन्ने मुजारे के लिए रीशे निकालते हैं दार। दार के आगे जब हम निहात का शनासे लगाते हैं तो फिर हमारा फेल तैयार होता है। जैसे मन दौरम मेरे पास है, तू दौरी तुम्हारे पास है, ऊ दौरद उसके पास है, माँ दौरीन हमारे पास है, शुमा दौरीद आप सबके पास है, औनहा दौरंद उन सबके पास है। मैं किताब दौरम मेरे पास किताब है, माँ किताब दौरीम हमारे पास किताब है, तू किताब दौरी तुम्हारे पास किताब है, शुमा किताब दौरीद आप सबके पास किताब है, वो किताब दौरद उसके पास किताब है, औनहा किताब दौरंद उन सब के पास किताब है। अगर आप यहाँ पर तवज्जो फरमाएं तो आप देखेंगे कि दारम मुफरद है, दौरीम जमा है, यानी मन एक मुफरद निहाद है और माँ उसी की जमा सूरत है। तू मुफरद निहाद है और शुमा उसी की जमा सूरत है। ऊ मुफरद निहाद है और औनहा उसी की जमा सूरत है। यानी वो एक किसी एक गायब की बात कर रहे हैं, वो सब बहुत सारों की बात कर रहे हैं। हम पहले पढ़ चुके थे मन का शना से मीम है, तू का शना से छोटी ये है, ऊ का शना से ज़बर और दाल है। ठीक है, ये बुन्ने मुज़ारे में होता है, बुन्ने मुज़ारे में होता है। ठीक है, बुन्ने मुज़ारे यानी हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम इस तरह से शनासे लगाते हैं। बुन्ने माजी में भी शनासे ऐसे ही होते हैं, लेकिन बस ऊ का शनासे जो है वो चेंज हो जाता है। यानी ऊ में फिर सिर्फ जो तरीका होता है कि आप मसदर लें, मसदर से निशानी लें, मसदर को हज़फ करें, तो बस फिर जो बच जाता है ना वही काफ़ी होता है, उसके आगे कोई शनासे नहीं लगता। ठीक है, यानी बुन्ने माजी में कोई शनासे नहीं होता ऊ के लिए, बाकी सबका सेम होता है। ठीक है, यह हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं इससे आगे, यानी माँ के लिए लगता है या मीम, माँ यानी हम। ठीक है, और शुमा के लिए लगता है या दाल, शुमा यानी आप सब, और औनहा के लिए लगता है नून दाल, औनहा यानी वो सब। देखिए, मैं भी आपको यही बता रही थी कि ये हमें मुफरद ज़मीरें लग रही हैं, नज़र आ रही हैं, मन, तू, ऊ, और ये जमा ज़मीरें हैं, माँ, शुमा, औनहा। ठीक है, जुमला हमने कैसे बनाया? मसदर था हमारे पास दाश्तन। ठीक है, दाश्तन, दाश्तन में से हमने रीशे निकाला है दार, और दार के आगे जब हम ये शनासी लगाएंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल होता जाएगा। जैसे माँ, थूक यानी बॉल, दारीम, ये देखें दारीम हमारे पास बॉल है, शुमा, थूक, दौरीद, उनहा, थूक, दौरन। आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। गूश कुनित बबे खानित, मन छत्र दौरम, तू दूरबीन दौरी, ऊ अस्ब दौरद, माँ थूब दौरीम, शुमा जुर्रत दारीद, ऑनहा पुर्तगाल दौरंद, ऑनहा खिताब दौरंद, माँ दूरबीन दारीम। तर्जुमा देख लें क्या है इसका। मेरे पास छतरी है, तुम्हारे पास कैमरा है, उसके पास घोड़ा है, हमारे पास बॉल है, आप सबके पास भुट्टा है, उनके पास नारंगी है, उन सब के पास किताब है, हमारे पास कैमरा है। अब देखिए सवाल कैसे बनाया जाता है। ये सवाल आपने पहले भी ऊपर पढ़ा है, वजिए पुरसशी 6। ऐसे ही अब हम यहाँ जो जमा की निहाद हमने सीखी हैं, शुमा, माँ और आनहा, इसके साथ भी सवाल बनाना सीखते हैं। शुमा छे दौरीद आप सबके पास क्या है, माँ दूरबीन दारीम हमारे पास कैमरा है, औनहा छे दौरंद उन सब के पास क्या है, औनहा छात्र दौरंद उन सब के पास छतरी है, माँ छे दौरीम हमारे पास क्या है, शुमा ज़ुर्रत तौरीद आप सबके पास भुट्टा है।
آنها چه دارند ان سب کے پاس کیا ہے آنها توپ دارند ان سب کے پاس بال ہے. اب یہاں پہ خود سے سوال بنانا ہے اور پھر جواب دینا ہے. جیسے میں اس پہلی تصویر کو دیکھوں اور سوال پوچھوں کہ تو چے دوری تمہارے پاس کیا ہے. جواب دینے والے نے جواب دیا من سیب دورم میرے پاس سیب ہے. اگلی تصویر دیکھیں او چے دورد او چتر دورد شما چے دورید آپ دونوں کے پاس کیا ہے. ماں دوربین دوریم ہمارے پاس کیمرہ ہے. پھر سے سوال ہوا شما چے دورید آپ دونوں کے پاس کیا ہے. ماں سیب دوریم ہمارے پاس سیب ہے. آنها چے دورند ان سب کے پاس کیا ہے. آنها توپ دورند ان کے پاس بال ہے. او چے دورد اس کے پاس کیا ہے. او کتاب دورد اس کے پاس کتاب ہے. پیراہن چے دورد لباس میں کیا ہے. پیراہن جیب دورد پیراہن میں یعنی لباس میں جیب ہے. ہونے چے دورد گھر میں کیا ہے. اب آپ جواب دے سکتی ہیں کہ کھڑکی ہے یا دروازہ ہے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں یا دونوں ملا کے کہہ سکتی ہیں. ایسے کہہ سکتی ہیں کہ ہونے در و پنجرے دارد گھر میں دروازے اور کھڑکی ہے. ٹھیک ہے تو ایسے ہم نے یہ مکمل کیا. دارم دوری دورت داریم دارید دورند ان کے ساتھ ہم نے مکمل کیا. سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ آپ کو آدھا جملہ دیا جائے اور آگے آپ کو جملہ مکمل کرنا ہو. جیسے لکھا ہے این پیراہن جیب کیا آنا چاہیے دورت این پیراہن جیب دورت. دوسرا دیکھیں استخر آب دورت ما غذا داریم آنها چه دارند تو دارو داری این پسر بستنی دارد. اس طرح سے یہ سارا حل ہوگا. اس کا سوال کیسے بنایا جاتا ہے کہ شما چے دورید آپ کے پاس کیا ہے. اونہا چے دورند ان کے پاس کیا ہے. ما چے دوریم ہمارے پاس کیا ہے. جب آپ نے پوچھا شما چے دورید جواب کیسے دیا جائے گا. ما سیب دوریم آپ کے پاس کیا ہے آپ نے پوچھا نا. جواب دینے والے جواب دیں گے کہ ہمارے پاس سیب ہے. جب آپ نے پوچھا آنہا چے دورند تو آپ آنہا کے ساتھ ہی جواب دیا جائے گا کیونکہ آپ کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہیں کسی غیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آنہا چتر دورند. اور جب آپ نے پوچھا ماں چے دوریم ہمارے پاس کیا ہے تو اب دوسرا کوئی آپ کو جواب دے گا کہ شما بستنی دورید آپ کے پاس ایسے میں اس طرح سے جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے سوال بنانے کا. جیسے ہم ایسے کہیں کہ آیا شما سیب دورید کیا آپ کے پاس سیب ہے. اگر ہمارے پاس واقعا سیب ہے تو ہم کہیں گے بلے ماں سیب دوریم. اور اگر ہمارے پاس سیب نہیں ہے پرتقال ہے تو ہم کہیں گے نو ماں پرتقال دوریم. ٹھیک ہے اس طرح سے ہم جملے بنائیں گے. اچھا لطفاً توجہ کنید. اب ہم پڑھ رہے ہیں ہستم ہستی است یا ہست ہستیم ہستید ہستن کا قاعدہ. آموزش فعل یہ ہم اب ایک نیا فعل سیکھ رہے ہیں. یعنی پہلے ہم نے پڑھا تھا من دورم یعنی میرے پاس ہے. اب پڑھیں گے من ہستم یعنی میں ہوں. تو ہستی تم ہو. او ہست وہ ہے. ما ہستیم ہم ہیں. شما ہستید آپ سب ہیں. آنها ہستن وہ سب ہیں. کیا ہیں بیچ میں آپ کوئی بھی لفظ لگائیں گی کوئی بھی پیشہ لگائیں گی تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. جیسے من پزشک ہستم میں ڈاکٹر ہوں. تو مہندس ہستی تم انجینئر ہو. او استاد است وہ استاد ہے. ماں پزشک هستیم ہم ڈاکٹر ہیں. شما بنا هستید آپ سب مستری ہیں. آنها دکتر هستند وہ سب ڈاکٹر ہیں. یا کوئی بھی آگے آپ اس میں اپنا پیشہ لگا کر جملے کو مکمل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ پزشک کے ساتھ ہی جملہ مکمل ہوا ہے. من پزشک هستم میں ڈاکٹر ہوں. ما پزشک هستیم ہم ڈاکٹر ہیں. تو پزشک هستی تم ڈاکٹر ہو. شما پزشک هستید آپ دونوں ڈاکٹر ہیں. او پزشک است وہ ڈاکٹر ہے. آنها پزشک هستند وہ سب ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے یہاں پہ نوٹ کیا ہوگا
کہ وہی شناسے ہیں جو ہم نے اوپر پڑھے ہیں. ہاست کے ساتھ میم لگایا ہاستم من کی نہاد کے ساتھ. ماں کے ساتھ جب ہم نے دیکھا تو ہاست میں یا میم لگایا ہے ہاستیم. تو کے ساتھ جب دیکھا تو چھوٹی اے لگایا ہاستی. شما کے ساتھ جب دیکھا تو یادا لگایا ہاستید. او کے ساتھ پزشک ہاست اور اونہا کے ساتھ پزشک ہاستن. یہ فرق ہو گیا. داشتن میں ہم نے یہاں پہ او کے ساتھ جب جملہ بنایا تھا تو زبردار لگایا تھا، لیکن یہاں پہ آگے کچھ نہیں لگے گا، بس جیسا ہے لفظ ویسے کا ویسا ہی رہ جائے گا. اب ہم نے ایک نیا ایک اور مصدر دیکھا، یہ اصل میں ہے بودن، اور بودن کا جب ہم ریشے نکالتے ہیں بننے مضارع کے لیے تو بالکل ہی ڈفرینٹ نکلتا ہے. یعنی کیسے نکلتا ہے؟ ہست ایسے نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے بودن کا ریشے نکالا ہے بننے مضارع کے لیے، یعنی یہ جو شکل ہے نا یہ ماضی کی شکل ہے، اور یہ جو شکل ہے یہ مضارع کی شکل ہے، پریزنٹ کی شکل ہے. ٹھیک ہے ایسے. تو اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہونا، ہونا یا ہے. اگر آپ دیکھیں گے اس کو جملہ بنا کے دیکھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے. جیسے مجھے کہنا ہے کہ میں استاد ہوں، تو میں کیسے کہوں گی؟ وہی شناسے وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھ لیے. میں ایک بار پھر لکھ دیتی ہوں. من کے لیے میم ہے، تو کے لیے چھوٹی اے ہے، او کے لیے زبر دال ہے. لیکن یہاں پہ اس مصدر میں، بودن والے مصدر میں، او کے لیے بھی کوئی شناسے نہیں ہے، بننے مضارع میں بھی. ٹھیک ہے، بننے مضارع میں بھی کوئی شناسے نہیں ہے. بس یہی اتنا ہی ہوگا تو اس میں ہی جملہ بن جائے گا. ماں کے لیے یا میم ہے، شما کے لیے یا دال ہے، اور اونہا کے لیے نون دال ہے. ٹھیک ہے، آئیے ہم جملہ بناتے ہیں. میں استاد ہوں، تو من استاد. اب کیا کرنا ہے؟ ہست لکھ کے اس میں میم لگا دیں گے. ٹھیک ہے، ہستم میں استاد ہوں، من استاد ہستم. تم استاد ہو تو کیا ہوگا؟ تم استاد ہو، تو استاد ہستی. دیکھیں کیسے میں نے ہست کے آگے ہی چھوٹیے لگایا ہے نا، جملہ بن رہا ہے. اب آپ سارا بناتے رہیں، میں جملے بس لکھتی جاتی ہوں، آپ سمجھتے جائیے گا کہ میں کیسے لکھ رہی ہوں. من استاد ہستم، تو استاد ہستی، او استاد ہست. ہست بھی لکھ سکتے ہیں اور ہست بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ استاد ہے. ماں استاد ہستیم. دیکھیں یا میم کا اضافہ. شما استاد هستید، یا دال کا اضافہ. آنها استاد هستند، نون دال کا اضافہ. اب اس میں استاد کی جگہ پہ آپ پزشک لکھ سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر. دکتر بھی لکھ سکتے ہیں یعنی ڈاکٹر. ان دونوں کا معنی ہے ڈاکٹر. اس کے علاوہ آپ جراح لکھ سکتے ہیں یعنی سرجن. نجار لکھ سکتے ہیں، بڑی. آہنگر لکھ سکتے ہیں، لوہار. کفاش لکھ سکتے ہیں، موچی. اس کے علاوہ مہندس لکھ سکتے ہیں، انجینئر. ٹھیک ہے، تو بہت سارے یہ پیشے ہیں جن کو لکھا جا سکتا ہے. اس طرح سے یہ ہمارا قاعدہ بنے گا اس کا، ہستم ہستی کا. لطفاً توجہ کنید. آموزش عدد. اب ہم یہاں پر عدد یاد کریں گے. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. اس طرح سے تمرین آ سکتی ہے کہ لکھا ہوا ہو اور آپ کو اس کا عدد لکھنا ہو. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده. اور ایسی بھی آ سکتی ہے کہ الفاظ میں لکھا ہوا ہو اور آپ کو اور اس طرح سے بھی آ سکتی ہے کہ عدد میں لکھا ہوا اور آپ کو اس کے اسم لکھنا ہو. گوش کنید و بخوانید. من یک پیراهن دارم. میرے پاس ایک لباس ہے.
تو دو پرتقال دوری، تمہارے پاس 2 اورنج ہیں. وہ سہ کتاب دورت، اس کے پاس 3 کتابیں ہیں. ماں چہار استخوان دوریم، ہمارے پاس 4 گلاس ہیں. شما 5 سیب دورید، آپ کے پاس 5 سیب ہیں. اونہا 6 توپ دورند، ان کے پاس 6 بال ہیں. اون اتاق 7 صندلی دارد، اس کمرے میں 7 کرسیاں ہیں. اون حیوان 8 پاؤں دارد، اس جانور کے 8 پاؤں ہیں. اون درخت 9 سیب دارد، اس درخت میں 9 سیب ہیں. این پسر 10 مداد دارد، اس لڑکے کے پاس 10 پنسل ہیں. آموزش فعل، اگلا فعل یاد کریں گے. یہ مصدر ہے خواندن کا. خواندن یعنی پڑھنا. اس میں سے بھی ہم نے جب ریشے نکالا بن مضارع کے لیے تو صرف خون نکالا. خون، خ واو الف نون، خون. اور اس میں نہاد کے حساب سے شناسے لگائیں گے اور پھر اپنے جملے کو مکمل کریں گے. ہاں یاد رہے کہ اس میں ہم نے ہیلپنگ ورب کے طور پہ ایک می کا اضافہ کیا ہے، یعنی می خوانم، می خوانی، می خواند، می خوانیم، می خوانید، می خوانند. من کتاب می خوانم، میں کتاب پڑھتی ہوں یا میں کتاب پڑھ رہی ہوں. ما کتاب می خوانیم، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں. تو کتاب می خوانی، تم کتاب پڑھ رہے ہو. شما کتاب می خوانید، آپ سب کتاب پڑھ رہے ہیں. او کتاب می خوانند، وہ کتاب پڑھ رہا ہے. آنها کتاب می خوانند، وہ سب کتاب پڑھ رہے ہیں. کتاب کے علاوہ بیچ میں کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسے روزنامے میں خوانین، ایسے بھی جملہ بنایا جا سکتا ہے. روزنامے کی جگہ قرآن بھی لگا سکتے ہیں. من قرآن می خوانم، ایسے بھی آپ کا جملہ بن جائے گا. سوال بنائیں گے. شما چه می خوانید، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب ہوگا ما کتاب می خوانیم، ہم کتاب پڑھ رہے ہیں. الان شما چه می خوانید، اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ الان ما روزنامے می خوانیم، ایسے کر کے جواب دیا جا سکتا ہے. الان کا ترجمہ ہوتا ہے ابھی. اگلا قاعدہ ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں خواندن کا. خواندن یعنی پڑھنا. بن مضارع کے لیے اس میں سے جو ریشے نکلتا ہے وہ صرف خوان نکلتا ہے، خوان. اور اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جب ہم بن مضارع کے جملے بنا رہے ہیں، بن مضارع یعنی کہ پریزنٹ کے جملے بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ ایک می بھی لگتا ہے. می، ٹھیک ہے، یہ ہیلپنگ ورب کے طور پہ می لگتا ہے. کیا ہوگا؟ می لگے گا، خوان آئے گا اور پلس شنا سے. ٹھیک ہے، آئیے جملہ بناتے ہیں. میں پڑھتی ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں. من می خوانم، میں پڑھ رہی ہوں. اچھا میں کیا پڑھ رہی ہوں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ من کتاب می خوانم، میں کتاب پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں فارسی کی کتاب پڑھ رہی ہوں. من کتاب فارسی رامی خوانم. اس را کا ترجمہ کیا ہے؟ کا کی کے. ٹھیک ہے، میں کتاب فارسی کو پڑھ رہی ہوں. اگر آپ را نہیں بھی لکھیں تو بھی آپ کا جملہ بن جائے گا، یعنی من کتاب فارسی می خوانم، ایسے بھی جملہ بن جائے گا. من قرآن مجید می خوانم. من درس می خوانم. من روزنامه می خوانم. ٹھیک ہے، ایسے ہم لفظ بدل بدل کے جملے بنا سکتے ہیں. اچھا، من کے ساتھ خوانم، آئیے ہم لکھ کے دیکھیں کہ کیسے ہم استعمال کریں گے. من کے ساتھ کیا آیا؟ می خوانم. ٹھیک ہے، خوان لکھا اور آگے میم لگایا ہے من کا شنا سے. تو می خوانی، خوان لکھا اور چھوٹیے لگایا تو کا شنا سے. او می خواند، دیکھیں نون کے اوپر زبر اور دال، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا زبر دال. ٹھیک ہے، اس کے بعد ما می خوانیم، یا میم دو شنا سے ما کا. شما می
خوانید، آنها می خوانند. ٹھیک ہے، طریقہ وہی ہے کہ آپ بیچ میں لفظ لگا کے دوسرے جملہ مکمل کر سکتے ہیں. جیسے من کتاب می خوانم، تو فارسی می خوانی، او قرآن می خواند، ما روزنامه می خوانیم، شما کتاب اول می خوانید، آنها کتاب دوم می خوانند. ایسے کر کے آپ جملے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.